على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. نماز اللہ درود پاک میرے نال پڑھ کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور ہدایت سے. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی نے ابن قاسم کے عزائم کو ابھارا تھا، اسی نے غزنوی کی شان کا جھنڈا لہرایا تھا. اسی کو پڑھ کر عثمان نے پیا جام شہادت ہے. انوکھی یہ تلاوت ہے، انوکھی یہ سعادت ہے. یہی قرآن رہتا تھا عائشہ و صدیقہ و زنیرہ کی زبانوں پر، یہی قرآن رہتا تھا مسلمانوں کی زبانوں پر. یہی قرآن رہتا تھا مسلمانوں کے سینے میں، گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں. واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، میرے دور نزدیک تو آمن علی سارے چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان دوستو بزرگوں بھائیوں ساتھیوں السلام علیکم. اج دی اے پروقار محبت بھری دینی مجلس اور محفل میرے نہایت ہی مشفق استاذ محترم فقیہ العصر قدوۃ السالکین شیخ العارفین استاذی العنا و استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے فرزند دلبند حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب، انہاں دے محترم بیٹے حافظ محمد صاحب، انہوں نے قرآن پاک دی نعمت نو اپنے سینے دے اندر پیوست کیتا، مکمل کیتا، حفظ کیتا. میرے طرفوں اس سارے گھرانے نو دل دی گہرائیاں دے نال مبارکباد ہووے. اور اے چراغ در چراغ اللہ اس نو جلائے رکھے اور اے چمن آباد رہے. دن نالا کو چاہ آمین. اے وہ جگہ ہے اس ٹپے تو پاکستان دا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو سی کہ جس دے وچوں آ کے علماء نے استاذ العلماء تو فیض حاصل نہ کیتا ہوئے.
اس چراغ تو جڑے چراغ جلے روشن ہوئے الحمدللہ آج ملک دے اندر او دین دی روشنی پھیلا رہے ہیں اس دی جڑی دعاواں دی صدا ہے اور حصہ ہے میرے استاد محترم نو انشاءاللہ تا قیامت تک ملدہ راسی انہاں دا صدقہ جاریہ ہے اصل بیان تو استاذ العلماء فقیہ العصر حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب زیدہ وجدہ انہاں دا ہونے میں چند ایک گلہ تہارے سامنے طالب علمانہ انداز دے اندر ٹوٹیاں پھٹیاں اس قرآن پاک دی عظمت دے متعلق عرض کرنا چاہتا ماں دعا ہے کہ اللہ انہوں نے قبول فرمائے تہاڈا نتویا وقت اللہ قبول فرمائے اور اسے وقت دی برکت نال اللہ سانو کٹھے جنت وچ گھن ونجے آنکھو چاہ آمین مل کے لگ دے ناراض بیٹھے ہو یا تو جلسے زیادہ ہونے بین بھئی سن کے تھکے بیٹھے ہو یا انہیں ویسے مولویاں دے نال تہانوں کوئی ہے گل بھئی مولویاں نوئی انہاں دا ہی گلہ اسا خراب کرنا ہے اسا چپ کر کے راونے کو مشورہ کر کے تو نہ آئے بیٹھے اللہ راضی ہونے تھوڑا میرے نال بول سو تو میں بول سا ورنہ تہارے تو زیادہ تھکے ہوئے مولوی ہونے لیکن ایک گل لے سفر مولوی کریں دن تھک دے تو سا ہوئی نہیں نا بیمار کا اللہ اکبر اے جڑی عزت علی کتاب ہے عظمت والی کتاب ہے رفعت علی کتاب ہے بلند مقام والی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے یہ کتاب نہ پہلیاں امتاں نو ملی آئی نہ نبیاں نو مل کے امتاں واسطے آئی ہے یہ وہ کتاب ہے جڑی بے مثال کتاب ہے اس نو نازل کرنا لا میرا رب آپ ایدیاں عظمتہ خود بیان کر دے جی میرے رب نے ایدیاں ترے خصوصیتاں اسی قرآن پاک دے اندر خود ارشاد فرمائیاں ہیں وہ مختصر جیاں میں تمہارے سامنے عرض کرنا چاہنا پہلی ایدی خصوصیت یہ ہے کہ جس معاشرے دے اندر نازل ہویا اس معاشرے دے لوگ سارے ادیباً خطیباً شاعراً زبان آلیہن عربی دانن عربی جان دیاں بڑے بڑے مشاعرے ہوں دیاں اس معاشرے دے اندر قرآن نازل ہویا جنہ دیاں عورتاں بھی شاعرہ ہن بچے بھی فی البدی جنہ دے شاعر آکھ دیاں محفل مشاعرہ دے اندر ونجوا ہر بندہ شاعر نظر آندہ آئی سوکے اوقاز دے اندر میلے لگ دیاں بیت اللہ شریف دے سین دے اندر کھلو کے وہ شاعر آکھ دیاں بڑے بڑے شاعر انہوں دے کلام نو جانچ دیاں لیکن میرے رب دی رحمت نو جوش آیا عبداللہ دے گھر آمنہ دے گھر محمد نامی ایک معصوم بچہ ہویا اسے معاشرے دے اندر پلا پھر بڑا اس نے بکریاں چرائیاں پھر وہ دی عمر 40 سال نو پہنچی میرے رب نے ساری دنیا نو چھوڑ کے اس دے سینے نو منتخب کیتا نزلہ علی محمد پھر آپ دے سینہ اقدس دے ہوتے میرے رب نے اس کلام نو نازل کرنا شروع کیتا ایسی کلام میرے رب نے نازل کی تھی کہ شاعر حیران ہو گئے جنہ انکار کیتا اس دا اس نو چیلنج کیتا اس قرآن نے کہ اگر اس دا انکار کر دے پہ ہو تو پھر اس جیسی کوئی کلام بڑھا کے لے آؤ نا چیلنج ایک بندے نو نہیں سارے عالم عرب عالم عجم نو اللہ نے فرمایا آنکھو جا میرے سونے پیغمبر اپنی مٹھڑی زبان نال سونی زبان نال پیاری زبان دے نال قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا دل نالا کچھ سبحان اللہ عبارہ لبیا کچھ مارکا سارے مل کے ماشاءاللہ سستی توڑو دلانو جوڑو تاکہ میں نے پتہ لگے کہ تسا جاگ دے پہ ہو
اللہ فرماتے نے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے سونے پیغمبر انہوں آکو جا تسا سارے مل ونجو، انسان مل ونجن، مکہ آلے مل ونجن، مدینے آلے مل ونجن، مشرق آلے مل ونجن، مغرب آلے مل ونجن، شمال آلے مل ونجن، جنوب آلے مل ونجن، اے شاعر مل ونجن، ساحر مل ونجن، وڈے مل ونجن، چھوٹے مل ونجن، جیندے مل ونجن، موئے مل ونجن، انسان مل ونجن، جن مل ونجن، اے سارے مل کے کوشش کرو۔ اے میں 30 سپارے قرآن پاک نازل کیتا ہے، اس نو نازل کرنا لبی میں خدا اللہ وا۔ اے اتنی مقدس کتاب ذرا توجہ میرے وال، اے دیا نسبت نو ذرا ویکھو، اس نو نازل کرنا لب میرا رب ہے جڑا ساری دنیا تو شانہ والا ہے۔ میرا رب اس نو نازل کرنا لگ تے میرے رب دی شان ساری دنیا تو بولو چا ساری دنیا تو اللہ فرماتے نے تنزیل من رب العالمین۔ پھر دی دوسری نسبت ہوئی جبرائیل دے نال، اللہ فرماتے ہیں اس نو لامن علی جبرائیل ہے، وہ کیڑا جبرائیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نازل بہ الروح الامین، امانت دار ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جڑا طاقت والا بھی ہے، جڑا سطوت والا بھی ہے، جڑا امانت دار ہے، جڑا اللہ دے جہاں راندے اسمانہ دے اتے اتے۔ دوسری نسبت ہو گئی اس قرآن پاک نو تے دوسری نسبت اس نو ہو گئی اس پاک پیغمبر دے سینے دے نال۔ اللہ خود فرمانے نے نزل علی محمد صلی اللہ سارے مل کے جاگو صلی اللہ۔ میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آوے تو سارے مل کے کیا کہنے صلی اللہ۔ ایک دفعہ اکسو چاہتے اللہ 3 دفعہ تہارے ہوتے رحمت بھیج دے سی۔ اللہ اکبر۔ کوئی سمجھ بھی آندھی پہی نہیں یا کوئی نہ؟ ہمارا کا سارا نو آندھی پہی سمجھ، حد کھلے تے کرو جنہ جنہ نو سمجھ کوئی نہیں آندھی پہی۔ 3-4 بندہ نو نہیں سمجھ آندھی بھئی انہوں نے یا ویسی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبتہ بیکھو، اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے دی نسبت ساری آلہ، اس نو نازل کرنا لبی آلہ، فرشتہ لمن آلہ ساری دنیا دے فرشتہ دو آلہ۔ جس نبی تے نازل ہویا او نبی سارے نبیاں دو آلہ۔ اس دیا شانہ کیوین اللہ پاک فرمان دے دنیا والو دیا شانہ ایوین۔ اس دنال میں نو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، وہ چلے دے میں قرآن بڑھاوا، وہ بیٹھے دے میں قرآن بڑھاوا، وہ غار دے اندر جائے تے غار دا ذکر میں قرآن چکرا تے آکھا چاہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ او غارج جائے میں قرآن بناوا، او بدرج جائے میں قرآن بناوا، او چلے تے میں قرآن بناوا، او بیٹھے تے میں قرآن بناوا، او کھاوے تے میں قرآن بناوا، مسکراوے تے میں قرآن بناوا، او حجرے چو باہر آوے
پیشانی چمکے تے میں آکھا والضحا ودیاں زلفاں دی رات چمے چمے تے چلے چلے لاوے تے میں آکھا واللیل اذا یغشا او زبان ہلاوے تے میں اس نو اعلان چا کرا لا تو حرک میں ہی لسانہ کا ودیاں اکھیاں دا ذکر آوے تے میں اعلان کر دیوا علم نجعل لہو عینین سبحان اللہ دل دنال کوئی نے ناخ دے پہ جی آنکھو جا سبحان اللہ دل دنال اصل جو تہاری عادت ہے بھی ایسا چپ کر کے بامنے باہر مشورہ چا کریں دو تھکاوڑا مولوی نہ ہوئی جی یا تہارے گول یہ کوئی مشورہ ہے یا تہارے گول کوئی رواج ہے بے سبحان اللہ آقا تا کوئی کیس بن ویسے نہیں کوئی ایف آئی آر ہو ویسی بولو اللہ راضی تھی میں نے بولو وہ میں تہارے اسے ٹبے تو پڑھا ہویا میں کوئی لندن جو آیا تو نہ کھلا ہاں بالکل بالکل اٹھا نے فرض کفایہ بزرگ ادا کر دیتا ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ میری سپیکر علی آواز تو سنے سنی تو اس بزرگ دی سن گی دی نہیں اس انہوں نے ثواب مل سکے اللہ اکبر میں عرض کر رہے ہیں ایدیاں نسبت بھی آلہ ایدیاں خصوصیت بھی آلہ اے اس پیغمبر تے نازل ہویا جدے سینے کی گل آوے تے اللہ فرماندے نے علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنک وزرکا الذی انقض ظہرکا ورفعنا لک ذکرکا او پیغمبر جندی یتیمی دا ذکر آوے تے اللہ پاک فرماوے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما او دی یتیمی دا ذکر آوے تے اللہ قرآن کر دے وے او دے شہر دا ذکر آوے تے اللہ پاک فرماوے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد مینو شہر مکہ دی قسم اللہ کیوں مکہ دیاں قسماں چاہیاں نہیں اس واسطے کہ تے بیت اللہ موجود ہے اس واسطے کہ تے مقام ابراہیم موجود ہے اس واسطے کہ تے صفا تے مروہ موجود ہے اس واسطے کہ تے حج ہوندا ہے اس واسطے کہ تے مقام مشعر الحرام موجود ہے اس واسطے قسماں چاہیاں نہیں کہ تے مسجد حرام موجود ہے اللہ فرماندے نے نہیں میرا سونا پیغمبر نہیں تو ساتھ چل دے ہو جلے شہر دے اندر تو آڑے نال ہے جنہ گلیاں دے ریت دے نال لگ دن تے میں نو او دے نال بھی محبت ہو جاندی ہے جیڑے لوگ سانو وقت دن کہ اے مولو نبی نو منیں دے بھی نہیں ذرا او بھی آج کن دیاں تھوڑی کھڑکیاں کھولن چاہ دل دیاں اے باریاں بھی کھولن چاہ میرے نبی دی کتنی بڑی شان کتنی بڑی شان جس دے شہر دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کرے جے دے چلن دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کرے تے ایک مقام چ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مینو تین دی قسم مینو زیتون دی قسم مینو تور سینا دی قسم میرا سونا پیغمبر نہ تنہ قسم تو بعد میں اللہ تیرے سونے شہر مکہ دی قسم اٹھاندہ پیا تے چلو اے میرا موضوع نہیں میرے نبی دی شان تے بڑی آلہ میں عرض اے پہ عام کردہ اللہ نے فرمایا اے دیا تین خصوصیت ایسی نے جڑی اور کسے کتاب نو بھی نہیں ملی پہلی خصوصیت ہے ساری دنیا مل کے بھی یہ جائی کتاب نہ بڑھا سکی نہ بڑھا سکتی ہے نہ قیامت تک کوئی بڑھاون والا جمع ہاں کوششاں بڑیاں کیتیاں اس دور دے شاعر بھی ہیں بڑے بڑے شاعر انہوں دے کو لوگ وینے ہیں کہ یار اس قرآن دا مقابلہ کرنا ہے اے دی بلاغت دا اے دی فصاحت دا
ایدی تاثیر دا، ایدی چاشنی دا تو سا اندازہ کرو. توجہ ہے میرے وال، تھوڑا میرے وال توجہ. وڈے وڈے جڑے کافر آنا مکہ مکرمہ دے ارد گرد راما ڈالے. وہ جلے مکہ مکرمہ آندے ہیں نا، مکہ مکرمہ ابو جال انہاں دے اگو پھر ویندا ہے، ابو لہب دے اگو پھر ویندا ہے. اور تو میرا دوستیں، شنائیں، سنگییں، دوستیں خیال کریں. اتھے مکہ دے اندر ایک بندہ ہی جس دا نام ہے محمد صلی اللہ ہو. اے نا اتنا پیارا ہے کہ جب تک یہ ہونٹ آپس وچ ملن نہیں، اے نا ہونٹاں چوں نکلدے ہی نہیں. وہی کلام پڑھ دے، اس سے کلام انہوں نے سنا ہے. خیال کرے بعض ایسے لوگ بھی آندے ہیں انہاں دے کناں دے اندر روئی ٹھوس دیندے ہیں. ہر کہیں دی آواز تیرے تے پہنچے پر محمد دی آواز نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. پر او روئی کہلے نکل ونجیا تے میرے محبوب دی زبان دے وچوں قرآن دی آواز انہاں تے پے ونجیا. او وقت اپنا دے نہ ڈراندے، میرے سونے نبی دے غلام بن جاندے. اس واسطے انہاں دا مقولہ اللہ نے قرآن وچ نقل کیتا کہ وہ آخدے رہندے ہیں ایک دوسرے نو. کیا آخدے ہیں؟ اللہ نے خود نقل کیتا. اللہ فرماندے نے آخدے ہیں قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اج بھی لوگ آخدے ہیں نا جی انہاں دے نزدیک نہ ونجے قرآن پڑھ دین تے گرویدہ بنا گھندے جی. ساریاں کتاباں سنیا کرو، بزرگاں دیاں لکھی ہوئی ہیں جی. فلانے دی کتاب لکھی ہوئی سنی کرو. اے تہانوں سمجھ نہیں آندی جب تک 40 علم تہارے کول نہ ہوئے جی. نہ اللہ تا قسم چاہ کے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرمیندن میں اس انہوں سوکھا بنائے. مولوی آدھا ہے اوکھا بنائے. ہون اللہ دی منی ہے یا مولوی دی منی ہے؟ کہیں دی منی ہے؟ بولو بولو میرے نال سارے. اللہ دی منا. وہ ساڑھے جائے بے علم لوگ اس ٹبے تے آئے، استادہ دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے. انہاں ساڑھے جائے بے علم لوگانوں بھی قرآن علی رتی ساڑھے دماغ دے اندر پا چھوڑی. جلے ساڑھے میاں علی علیہ سمجھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پورا پاکستان سمجھ سکتے ہیں. میاں علی علیہ نو جان دے ہو سونے یہ 36 چاہ کے تو نہ لیے میں اتھے پڑھدا ہم دے. ماشاءاللہ ہفتے دے اندر صرف 3 دہاڑے رانا ہم تے 4 دہاڑے میری چھٹی ہو دی ہے. اتھے کے نمبردار ہوندے ہیں، اللہ غری کے رحمت کرے، حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ. انہاں استادہ نے فرمایا کہ استاد جی تھوڑا میاں علی اللہ جڑا شاگرد ہے، ایک کلباغ اللہ جڑا شاگرد ہے، یہ صرف 3 دہاڑے پڑھتا ہوندہ ہے. استاد ایک جملہ فرمایا، اللہ جاننا نے میری زندگی اس دے نال تبدیل ہو گئی. استادہ فرمایا نمبردار صاحب پتہ ہی یہ کیڑے علاقے دا ہے؟ اکھے جی میاں علی دا ہے. اس نو اکھے ایک دہاڑے میں چکا نہیں تھوں اس ٹرک دا ڈرائیور بن ونجنا ہے جی یا کنڈکٹر بن ونجنا ہے جی. کوئی یہ غنیمت دے میاں علی دے 3 دہاڑے تاں دا کھلوتے تھے. اللہ کل چڑے سوس میں نو آئی اس دہاڑے غیرت میں آکا بس ہون کر. اللہ جاننا نے اسے جملے نے زندگی دی کایا تبدیل کر دیتے جی. اللہ اس مقام تے پہنچا چھوڑا. اے بعض اوقات بزرگاں دیاں گلاں جڑیاں نکل ویندیاں نہ زبان چوں اگلے دی اصلاح دا ذریعہ بن ویندیاں. میں گل اس واسطے سنائی ساڑھے جائے نہ لیکن اگر استاد قرآن سمجھا سکدے نا تو تہانوں سمجھ نہیں آ سکدا. مولوی آکھدا ہے 40 علم ہوئے 360 علم ہوئے. اللہ فرماندہ ہے تو اس نو ترجمے نال پڑھ دوان میں اس نو سوکھا کی تئی. اے آسان ہے تیرے دل و دماغ دے اندر ایک کتاب باندھی ویسو. تینوں نہ کہ مولوی دی ضرورت پوسی نہ کہ پیر دی ضرورت پوسی. سب تو بڑا پیر تیرے گھر دے اندر میں رکھ. اے او کتاب او جڑے معاشرے والے ہن اٹھن دے چرواہے او جان دے ہو نا بکریاں دے چرواہے عمر فاروق دے لوگ. عمر فاروق اٹھتے سوار ہو کے جلے بیت اللہ شریف دے قریب پہنچے. اللہ تو آنو گھن ونجے آکو چاہ آمین. یہ تہاڈی گل ہوئے تو چھک کے آدھے نا آمین. مولوی دی میں گلے والی گل کر رہا ہاتھ دیکھو آج بیت اللہ شریف دے پچھلی سائیڈ دے آج بھی جبل عمر موجود ہے. جبل عمر یہ حضرت عمر دی ملکیت والا علاقہ ہے جی. یہ جنگل آج بھی موجود ہے. اتھے آئے
40 لکھ مربع میل زمین دے فاتح عمر. سبحان اللہ. عمر دا نا آئے تے دل ٹھنڈا تا ہوندہ ہے نا. کسی شاعر کیا خوبا کیا آگدہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدہ ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. مساوات و عدل کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو. وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو. بڑا چرچا ہے پھر سارے جہاں میں اہل بیت کا. کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. ایک اور شاعر آکھدا ہے کہاں وہ اگلے لوگ، کہاں وہ لوگ اگلے زمانے والے، گردنے کس کیسر و کسرا کی جھکانے والے. امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے. بات کیا تھی کہ جن کو ہوتا تھا نمک پہ دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. راز کیا تھا کہ جن کو جو اونٹوں کے چراوے تھے بن گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے. وہ اٹھن دے چراون والے، وہ بکریاں دے چراون والے، وہ دیہاتاں دے راون والے، وہ بدو کے لاون والے، وہ دیہاتی کے لاون والے. وہ زمانہ جاہلیت دے لوگ آندے گئے، کوئی مشرق چو آیا، کوئی مغرب چو آیا، کوئی شمال چو آیا، کوئی جناب چو آیا. وہ ان آئے انہاں قرآن نو سنیا مدنی کریم دی زبانی دے وچوں. آج دا مولوی آکھدا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا. میں آکھدا اللہ دی قسم ہے ایک جنگل دا چرواہا ہوئے، جنگل دیاں بکریاں چراون والا ہوئے، وہ آ جائے قرآن نو سندا جائے، دل دے اندر ضد نہ ہو اس اللہ اس نو بھی تبدیل کر کے تے ہدایت والا بنا دے سی. حضرت عمر فاروق دے بندے آئے، قرآن ان دے اندر بھی تبدیلی کر چھوڑی، اس دے اندر بھی تبدیلی آ گئی. قرآن نے انقلاب برپا کر دیتا تے وہ آندے گئے میرے محبوب دی مجلس دے اندر باندے گئے، محفل دے اندر باندے گئے، یار بندے گئے، دوست بندے گئے، محبوب بندے گئے، صحابی بندے گئے، آپ دے مقتدی بندے گئے، آپ دے مرید بندے گئے. اور میں جملہ کہنا چاہتا اج میرے مقتدی کسے اور مولوی دے مقتدی انہاں دی شان بھی بڑی چنگی تے بڑی عظمت انہاں دی بھی بڑھ گئی، لیکن قسم خدا دی میں انہاں دی شان نو کدی ویکھدا او جیندا امام محمد مصطفیٰ ہوئے تے مقتدی ابو بکر ہوئے. کیسے وہ لوگ ہیں یار، اللہ جاندہ نے کیسے وہ لوگ ہیں جی. صحابہ دے متعلق جدہ بھی کوئی گل آوے نا تو بندہ ذرا سوچے صحیح. یہ میرے نبی دے جو یار ہیں ساری بولی جاتے ہیں یاران دے یار بھی چنگے لگ دینا آدھران دے ہونا بولو اللہ راضی تھی منے زور میں لئی کھلوتا تے تھکے تو سب بیٹھے ہو بولو میرے نال ماشاءاللہ جی. وہ آندے گئے آدھن قرآن سمجھ نہیں آدھی. بلال پی ایچ ڈی کی تھی ہو یا رضی اللہ تعالیٰ نو کیڑی یونیورسٹی جو پڑھ کے آیا ہے. یہ حضرت سلمان فارسی 100 سال دا بندہ یہ نبی دی محفل چایا تے جس بندے دی میں گل کرن لگا نا امام قتیبہ نے لکھا ہے کانا عمرہو 220 سنتا. اس دی عمر آئی 220 سال. میری طرف توجہ کتنی عمر 220 سال دا بندہ تے عالم عرب دا سب تو بڑا شاعر نابغہ جادی. یہ سندا سناندا اس دے دل دے اندر تاہی نا میرے تو کوئی بڑا شاعر ہی کوئی نہیں. سو کے اوقاز دا جیڑا میلہ لگدا ہے منڈی لگ دی ہے اس دے اندر جیڑی سب تو بڑی کرسی ہوندی نابغہ جادی دی ہوندی ہے تے عمر دا اے انتہائی اتنا بڑا شاعر اتنی بڑی عمر دا بندہ عالم عرب دا سب تو بڑا شاعر
اس سنیا کہ محمد کریم کوئی ہے جڑا مکہ دے وچ آیا تے مکہ چو مدینہ منورہ آیا، اے بھی چل دے چلان دے پہنچ گیا مدینہ منورہ دے اندر۔ لوگ آگ دن قرآن سمجھ نہیں آندی، میں آخدہ آؤ تے صحیح ذرا سیرت نو تو ویکھو، اس قرآن نو تو ویکھو، آیا نا تے سونے نبی دے سامنے آیا تے انہیں مسکران دا آیا۔ تے میرے نبی دی بھی عادت مبارک آئی، کوئی مہمان آ ونیا تے مسکرا پونے ہیں، تے ساڑھے کوئی مہمان آ ونیا تے سارے گھر دی مارو اندن اللہ معاف کرے۔ اے عذاب کے دو آگے ہیں، وہ آدن کوئی مہمان گیا ہی کہندے گھر تے پورا ہفتہ ہی ڈال اس نے مل دی رہی جی۔ نامے 8ویں دہاڑے اس پوچھا بھئی یار آج تاریخ کے مہمان دے کول میزبان پوچھا آج حضرت تاریخ کے، اس آخا جی تاریخ دا تو میں نے پتہ کو نہیں، ڈال نو 8واں دہاڑا ہے۔ سارے کول تو مہمان آ ونجے تے اللہ معاف کرے سا ان کرے نے آ تے میرے نبی مسکرا پوندے ہیں جی، اگے ہو کے ملدے ہیں سینے نال چلیں دے ہیں جی۔ جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگین آ گیا۔ کنج رنگیا تے میرے نبی دی ایک اور عادت روئی رسی ونجا زمیندارو توارے کم دیئے رسی ونجا سارے آکسو دتان رسے سا سارے ہے۔ میرے نبی ہر کہنو مسکرا کے مل دے ہیں تے اللہ دی قسمیں گھر جس وقت آن دے ہیں حویلی دے دروازے دے اندر آمنات تاں بھی مسکران دے ہیں۔ میری ماں فرمان دی حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، جدہ بھی میرے نبی گھر تشریف لے آمینا کننے آن دے ہیں مسکران دے ہوئے تے ناراض نہ ہوئے، اساں سارے باہر خوش بیٹھے ہوندے ہیں جی، یاران دی محفلے چ سنگیاں دی محفلے چ دوستان دی محفلے چ مجلس خوش بیٹھے ہوندے ہیں، جوں جوں گھر والے پاسے اساں ویندے رواں تے سارا پارا گرم تھیندا ویندا ہے جی۔ ہاں گھر اندر گئے تے 12 بجے ودن حضرت وہ بیوی شودی جیڑی بیٹھی ہوندی ہے نا وہ بالا نو بھی نال چھپا کے لکا کے تے آ گئی بھئی اللہ علی بلا جی نوزو تے میری ماں کے فرمیندی ہے میرے نبی آندے ہیں تے کیا کر کے آندے ہیں مسکرا کے آندے ہیں، وہ کدائیں میرے نبی کم بھی نال کروا گندے ہیں، انجھے ہے نا مارکا ہے نا سیرت تو سنامن کے گھر بھانڈے دھومن لگ بندے ابھی مولوی صاحب کا مسئلہ سنا ہے سارے معاشرے دے اندر تو تسا دھوتا جا تو لوگ آسن رنو بن گئی ہو روٹی نہیں مل دی ان گھر دے۔ ہاں تے اماں خدیجہ دنیا تو چلی گئی تو میرے نبی یاد کر کے کدی کدی رو بھی پوندے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا کدائیں بھی کوئی بکری دا گوشت آویا بکری ذبح کرے نا آپ تو فرمیندے ہیں عائشہ سب تو پہلے حصے بنا چاہ ایک خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر بھی جانے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا میں ایک دفعہ کا چل اللہ دے پاک پیغمبر توہانو اللہ نے اور نیک بیویاں دے دیتی ہیں خوبصورت بیویاں دیکھ دیتی ہیں تو سا حالے بھی خدیجہ نو یاد کر دے رہندے ہو تو میرے نبی نے فرمایا نا عائشہ نا انجنا آکھا کر جدہ میں نو کوئی نہیں منن والا خدیجہ منن والی ہے، جدہ میں نو سارے وٹے مارون والے ہیں خدیجہ میرے ہوتے خرچ کرن والی ہے، جدہ میرے نال کوئی نہیں ہونا اس خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا تے میرے نبی تا یاد کر کے روندے ہیں اج محفل دے اندر بیوی دا ناچ چاہو اس دا حال دیکھو وہ تو سب مولوی ہیں تنجھے تو سب بدنام کی تو ہے جی اس شدہ مولی بھی ہینے نہ ہوں دے اسا نبی دی سیرت عمل کریں دیا ایک نہیں ڈٹھا کرو معاشرے دے اندر جڑے گھر برباد ہوندے نو اکثر زمینداران دے ہوندے نے مولیاں دے کونے نے ہوندے مولیاں دی کئی بہت خصوصیت ہیں انہیں انہاں دے گھر انشاءاللہ زیادہ برباد رہن ہوندے طلاق دی نوبت کوئی نہیں آندی وہ تھوڑی تنخواہ تے گزارا کریں دیں دین اللہ دا پوچھیں دیں اپنی تنخواہ میں دیکھو ساڑھے ایک دوست ہیں دی تنخواہ 90,000 روپیہ جی بڑا قریبی میرا ہے جی تو ایسا مولوی دی تنخواہ میں کتنی ہوندی ہیں آپ آکھو چاہ 6-7 بس زیادہ تیر مارو تو 10,000 جی 10,000 بھی اس مولوی نو دے سو جس نو پورا محلہ مشترکہ بیوی بنا کے رکھ سی جی اے انج کرنا ہی تے انج نہیں کرنا سنت پہلے کیوں پڑھی ہے نہیں بعد ہی تے پڑھنی ہے حکمت لیٹ کیوں تھی گئی ہیں
اس نو 10,000 مل سی لیکن وہ صبر کی دی کھلے اللہ پاک دی قسم قیامت علی دہاڑے انہا مولوی غریبان واللہ 500 سال پہلے جنت جگین ویسے یہ تھوڑی خدمات ہے ہر جگہ دوتے جاؤ وہ میرا دوست 90,000 روپے ترخواہ گندے تے آخری تاریخ میرے گول کر رہے استاد جی اتفاق کوشے ہو بیا تو دے بوا خودی بھی کھرچی ایک کہہ دیا برکتاً اس کتاب دے نال محبت لائی اللہ دنیا بھی آباد کی تھی آخرت بھی آباد کر سی تو میں رضے پہ ہم کردہ وہ بندہ آیا بھول گئے ہو یہ یاد نے کیڑا 200 تھے میرے نبی گئے مسکرا کے ملے تے وہ شاعر ہی نا تے آپ نالے شاعر آخد آیا میرے نبی دے سامنے تو آنو سناما چاہ وہ آخد مجد نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا تے میں آکے آئی اتیت رسول اللہ اذ جاء بالہدا یتلو کتابا کالمجرد نیرا اتیت رسول اللہ اذ جاء بالہدا یتلو کتابا کالمجرد نیرا اقیم علی التقوی وارض بفعلها اقیم علی التقوی وارض بفعلها اقیم علی التقوی وارض بفعلها انی فعلت علی اللہ توکلا آکھ دے اللہ پاک دی قسمیں میں اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آندہ بھی رہا تے نالے آکھ دا رہا میں نابغہ جا دیا 220 سال میری عمر ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر میں بڑا شاعرہ میں ساری دے کلام سنتا رہا پر کل پرسو تہاڑے ہوتے جڑا اللہ دا کلام نازل ہوندہ ہے وہ دی چھوٹی جائی صورت میرے گول پہنچیے وہ کیڑی صورت ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اترے ایتا میرے گول پہنچیاں اللہ دے پاک پیغمبرہ اے سارے عرب دے شاعر انہاں دی شاعروں میں جاندہ لیکن اے جلے کلام میرے گول پہنچیے میں دے تھلے لکھ چھوڑا ہے واللہ ما ہازا بے کلام البشر اللہ پاک دی قسم ہے ایک کسے انسان دی کتاب نہیں ہو سکتی ایک کتاب ہو سکتی ہے کہ رب العالمین دی ہو سکتی میرے نبی نے انہیں چلے اپنے سینے دنال تے فرمایا آجا جاتا لا یفزز اللہ فاقا توجہ اگر کسی اور دوسرے فرقے دا کوئی ساتھی ہے تو میں دستبست عرض کردہ جی میرے نبی نے اس نو دعا کی تھی میرے نبی دے ہونٹ اتنی برکت والے میرے نبی دی زبان اتنی برکت والی میرے نبی دا کلام اتنا برکت والا کہ دعا کی تھی میرا دل خوش کر دیتا ہی میری کتاب دی تعریف کی دیئی رب العالمین دی کلام دی تعریف کی دیئی آجاتا واللہ لا یفزز اللہ فاقا اللہ تیرے چہرے نو کدی گندہ نہ کرے تیرے چہرے نو روزے روشن دی طرح اللہ روشن رکھے تیری زبان مبارک بڑی راوے ایک وقت چلا گیا تے میرے محبوب دیا دعا اس کو مل گیا آؤ ذرا میں گواہی پیش کرنا چاہنا حضرت عبداللہ ابن جراد تابعین او آکھ دن میں اللہ پاک دی قسمیں اے نبی علیہ السلام دی دعا نو سنائی میں اس واقعے دے 3 سال بعد حضرت نابغہ جادی نو ملا تے میں منگے نٹا نظر تو الیہ کان فاہ البردو المنہلو یتلالو ویبرکو ما سکتت لہو سنن ولا تفلتت لدعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی دیئی 3 سال تو بعد میں نو نابغہ جادی کس وقت ملے میں چہرے نو ویکھدا ویندا دا چہرہ انہیں چمکدا کھلا ہے جنہیں چند چودویں دا چمکدا
اے میرے نبی دی دعا دی برکت آکھو چا میری نبی دی دعا بھی برکت والی میرے نبی دی کلام بھی برکت والی میرے نبی دی زبان بھی برکت والی آکھ دے میں بیکھ دے کھلا تے ماں آکھ دے میں ونج کے ڈٹھا سقطت لہو سنن ڈاند انجے مضبوط کھلوتے ان ولا تفلتت لدعائے رسول اللہ میرے نبی دی زبان بھی کتنی برکت والی ایک عورت ہے چھوٹا جہا بچہ انجے حد وچ لئی ودی ہے جی آگے آخر دی اللہ دے پاک پیغمبر یتیم ہے میں غریب ہاں اس واسطے دعا کروامنی ہے جی اے زندہ بندے دے کول دعا کروامنا جائز نے زندہ دے کول ونجے دعا کروائے بزرگاں دے کول گئے کرو دعا کروائی کرو کہ آج کل دے سب تو وڈے بزرگ طالب علم نے اللہ جان دے طالب علم استاذ علماء یہ سب تو وڈے بزرگ ہیں تو ساتھ گولیں دے رہاں دے ہو کیونکہ بزرگ لبھیا جیرا اڑ رہے حاجی یہ جڑا سنت دیوتی اس دور دے اندر عمل کردہ پہ ہے اس تو وڈا کوئی بزرگ ہے دنیا دے اندر یہ دعا کروائیاں کرو آئی تے آخر لگی اللہ دے پاک پیغمبر ہے میرا بیٹا ہے اس واسطے دعا چا کرو اے تہاڈا مرید بننا چاہتا ہے تہاڈا شاگرد بننا چاہتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا یتیم ہے جی یتیم ہے میرے نبی نے اپنی یتیمی اللہ دور یاد آ گیا یتیمہ دے حالات تو بڑے مشکل ہوندے نا جی سفر کرو ہوٹلاں دے پے ہوندے معصوم نکے نکے بچے کیوں راتی ادھی رات کیوں پے ہیں جی اماں کوئی نہیں کوئی آخد ہے ابا کوئی نہیں میرے نبی نو یتیمی اللہ دور یاد آیا اس نو بلا کے تے اپنے کول انجے سامنے بلہا کے سر دے ہوتے ہاتھ رکھا سیرت یہ کتابہ دے اندر آندہ ہے اس دی فوتگی تک اس دے انہا والا جو خوشبو مہک دی راندی ہے میرے نبی دے ہاتھ جو لگی تھی لیکن میرے نبی دی کلام دی برکت دیکھو دعا دی برکت نال بلہا کے میرے نبی نے اس واسطے 3 دعاواں کی تھیا اللہم اکثر مالہو اللہ اس نو مال زیادہ دے میں وَأَوْلَادَهُ اس نو اولاد بھی زیادہ دے میں وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا آتَيْتْ اللہ دی ہر چیز ایک برکتہ فرما میں مال بھی زیادہ اولاد بھی زیادہ ہر چیز برکتہ لی دے میں اے معصوم بچہ جس دنا انس سے آخدہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی افن کتو کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کانا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا شمنت مسکن ولا عطرن کانا اطیبا من ارک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر دن میں نبی علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر 10 سال تک رہا اس 10 سال دے اندر میرے نبی نے کدی مینو اف تک نہیں آکھیا تے آکھدا ہے کان رسول اللہ من احسن الناس خلقا میرے نبی دا جسم بھی سونا میرے نبی دی پیشانی بھی سونی میرے نبی دے رخسار بھی سونے تے نال آکھدا ہے میرے نبی دا اخلاق بھی سونا اے آکھدا ہے میرے نبی دے وجود پاک دے وچوں خوشبوواں مہکدیاں راندیاں میرا نبی سونے دا بھی سردار ہے خوشبو مالا دا بھی سردار ہے تے میرے نبی نے دعا کیتیاں اکثر مالہو اس نو مال زیادہ دے اللہ اس نو اولاد زیادہ دے اللہ اس دی ہر چیز دے اندر برکت عنایت فرما اللہ نے مال اتنا دیتا جتھے کوٹھی بڑھائی نا ارد گرد جدے بھی نظر بڑھاوا حضرت انس دیاں زمینہ نظر آن دیاں بصرہ شہر دے اندر تے اولاد دوسری دعا کی تھی اللہ اس نو کہہ دے میں زیادہ اے اللہ اولاد دے خزانے کہن دے ہاتھ دے اندر ہے انس یتیم نو کون اتنی اولاد دے ویا آپ آکھ دین میں جتے مسجد بڑھائی ہے تے جتے جمعہ پڑھاندا نا اللہ نے میں نو 88 دی تعداد پتر تے پوترے عطا کیتے ہیں 2 بیٹیاں عطا کیتی ہیں
انہاں دی تعداد اگے ودی رہی میرے اتنے پوترے ہو گئے کہ میں پہچان نہ سکدا جلے جمعے تے آونا تا مسجد انہیں نال بھری کھلو دی ہے سبحان اللہ دعا چکرو تھانو بھی اللہ دے گئے وہ نیک سارا نو دے وے مسجد بھری کھلو دی ہے تے جیرا پہلے آویا تا میں اسے کول پوچھ دام تو میرے کیرے پتر دا پتر ہیں میرے اولاد دا خزانہ کہندے کولے انس نو کون دے وے تو ہڑا ساڑا تاکیدہ بیر دے ہوتے نا جی بیر ہلیسو پترہ ڈھاسی گھر علی کھاسی پترہ ہویا تا دھی جمسی تے بیر ہویا تا اے تیرے مولوی دا عقیدہ تینو اس نے سکھایا مینو رب نے قرآن نے اپنا عقیدہ اللہ جیڑا اللہ دی طرفوں نازل ہو سکھایا اللہ پاک فرماندے نے یا بولے میں یشاء اناسا جینو چاہاں دھیاں چا دے ماں کہ دے ماں دھیاں چا دے ماں اللہ نے جیلے اولاد علی نعمت دا ذکر کیتا تو پہلے کہندہ کیتا اللہ نو بھی پتہ یہ جڑے زمیندار ان ملک ان خان ان پٹھان ان یہ سارے ہیں نا پتر انہاں دے گھر پیدا ہوئے تا خوش تھی سے جو دھی پیدا ہوئی تا انہیں ہے نا بیمار کا تو اللہ نے بھی ساجی دھکتی ہوئی اس رگ دے ہوتے ہاتھ رکھا اللہ فرمایا بیٹے تو زیادہ خدمتگار تیری بیٹی ہو سی تا اللہ نے کیا فرمایا ہون اسا سارے معاملات کریں دے راندے ہیں سارے کریں دے راندے ہیں جلے وراثت دا معاملہ ہوئے تو حاجی صاحب بھی تھڑ کا بیٹھا ہو سی نراض نہ تھے بھائی حاجی ہو نراض نہ تھے بھائی اس لئے حاجی صاحب بھی تھڑ کا بیٹھا ہو سی جی پترانو ساری جائیداد لکھ دے سی جلے اس مسکیننی غریبنی دا معاملہ سی تو مر لئی اس دا کونی حاجی صاحب آپ تو رہا بتا دی میری دھی بات اے تا پرے گھر لگی ویسی نا جیڑی کنال تینوں مل سی اپنے پترانو بخوش چا وہ آدھے ودے ہوندے نہیں یا کوئی نا تے او آنسو بہا کے دے رون دی بیٹھی ہوندی ہے اتو تا دی پہ اچھا ابا تو جو ٹو رہے ہیں تو کھن من دل دی کیفیت اللہ جان دے نا تے اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا خیال کیتا کرو اے ایسا مسئلہ ہے اللہ نے نماز دا مسئلہ بیان کیتا تو اللہ نے نہیں فرمایا میں تو انہوں وسیعت بیان کردہ زکاة دے مسئلے تے وسیعت دا لفظ نہیں آیا کسی اور مسئلے تے نہیں لیکن بیٹی دی وراثت دا معاملہ تے میرے رب نے کیا فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اللہ نے ذکر کیتا فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر ذرا دل نہ لکھوٹا سبحان اللہ فرمایا جینو جامع صرف بیٹیاں دے ماں میری طرف توجہ خیر ہے آوے سن استاد آمنے آوے سن میری طرف توجہ جینو جامع صرف بیٹیاں جا دے ماں جینو جامع صرف بیٹے جا دے ماں تو جینو جامع جوڑے ملا کے جا دے ماں تو جینو جامع کچھ بھی نہ دے ماں بھامے 15 قبران دا توافی کرے نہ بدا ہوئے جی اولاد دے خزانے کہندے ہاتھ دے اندر بیٹیاں بیٹے جوڑے تے کچھ نہ دیونا کیوں بھئی زکریا علیہ السلام نو میرے رب نے روایا یا نہ روایا ابراہیم علیہ السلام نو 120 سال تک روایا یا نہ روایا اور رویندہ رہا تے بعد سے دیتا تے میری ماں عائشہ صدیقہ تو وڈی عظمت علی عورت دنیا دے ہوتے آئی بھی کوئی نہیں میں نہیں پہ آخدہ رب دا قرآن پہ آخدہ فرمایا یا نساء نبی لستنہ کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیدمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا ذرا دل دلالا سبحان اللہ اللہ فرماندے نہیں ہو گئی عورت تا دنیا تے آئی کوئی نہیں میرے نبی دیاں گھر والیاں عائشہ صدیقہ ہوئے
ام حبیبہ ہوئے، سیدہ حفصہ ہوئے، سیدہ اسماء ہوئے، سیدہ ام حبیبہ ہوئے، انہاں دیاں ساریاں دنیا دیاں عورتاں تو شانہ بلند ہیں، اے مومنہ دیاں مامائن کیوں نہ ہون۔ اج دنیا دے اتے بیٹے دی شادی ہوندی ہے، دلہن واسطے ابا چلدا ودا ہوندا ہے یا ماں چلدی ودی ہوندی ہے، پھپھی چلدی ودی ہوندی ہے، بھیڑ چلدی ودی ہوندی ہے، خالہ چلدی ودی ہوندی ہے، اور جی فلانے رشتہ دار دی شادی پئی ہوندی ہے، دلہن ڈھونڈنی ہے۔ پر میرے محمد کریم دا ابا بھی کوئی نہیں، امی بھی کوئی نہیں، اللہ فرماندے نے میرا سونا تیری شادی کرواونی ہے، انتخاب میں آپ چا کرنا ہے دلہن دا۔ ہائے ہائے او میرے اللہ دا انتخاب کدی ایں میں شے نہیں ہو سکدا۔ میرے رب دے انتخاب دے اتے جس وقت تہمتاں لگیاں تے پھر گواہیاں بھی تو میرے رب نے آپ دیتی ہیں۔ ساری دنیا دے اتے تہمتاں لگیاں تے گواہیاں انساناں دیتیاں تے رب دے انتخاب دے اتے تہمت لگی تے گواہی کہیں دیتی؟ کیوں؟ شانہ ہے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، خبیث خبیثاں واسطے ہونی ہیں نا، تے الطیبات للطیبین، اے پاک پاکاں واسطے۔ میرا سونا تیرے جوڑے دا اساں بنائے نا، زوجنا کہا اساں آپ تیرے نکاح کرویندے رہے ہیں، اور میرا سونا پیغمبر تیرا گھر بھی عظمت والا، تیریاں گھر والیاں بھی عظمت والیا، تے میرا اے پیام کردہ اور واپس پلٹیے تے میں گل نو ختم کرا۔ 220 سال دا نابغہ جادی، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا متکلم، اتنا بڑا فصیح تے بلیغ، لیکن قرآن مجھے لئے سن دے تا کیا آکھ دے یہ کسی انسان دا کلام نہیں، یہ کلام کس دا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی خصوصیت اللہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا ساری دنیا مل جائے۔ تے دوسری خصوصیت کے اللہ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ایسی کتاب ہے، دوسریاں کتاباں دے ہوتے، ورکن دے ہوتے، صفحہ دے ہوتے لکھی ہوئی ہوں دیاں۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب بنائی جیڑی انسان دے سینہ دے اندر اللہ نے لکھوا دیتی۔ یہ برخوردار محمد نے قرآن پاک یہ جیڑا حفظ کیتا ہے جی، یہ کتھے لکھو ہے قرآن؟ وہ آکھ دن نگال مشہور انگریز دے دور دے اندر انہاں کہا بھئی قرآن نو مٹاؤ، تے قرآن چاہ کے جاون لگے دریا دے اندر سٹو، تے ایک حافظ صاحب مل گئے، حافظ صاحب فرمایا کیا پہ کر دے ہو، کتھے لے ویندے ہو قرآن؟ اکہ قرآن نو ختم کرنا ہے، اے سمندر دے در سڑ دے سا، نہ قرآن ہو سی تے نہ رولا پوسی، وہ مسکرا پہ، تے انگریز آکھر لگا مسکرایا کیوں میں، ہسا کیوں میں؟ وہ آکھر لگا او بے وقوفہ مسیطہ علیہ قرآن سمندر جی سڑ گدے سے، یہ سینے علیہ قرآن کے دے ویسن۔ 7 سال دا بچہ جیڑا اپنی زبان حالے توتلی بول دے، توتلی تے قرآن پاک دا قاری پہلے بن کھلو دے۔ اے اللہ دی کتاب دی خصوصیت ہے، دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں۔ انگریزاں دے کول، عیسائیاں دے کول، یہودیاں دے کول اپنی اپنیاں کتاباں ہیں، پر انہاں دا حافظ آج تک لبدا کوئی نہیں۔ تے ساری کتاب دے حفاظ دی گل کرنی ہے تے دور نہ ونجنا پوسی، اس سے مدرسے دے وچوں الحمدللہ 20 حافظ نکلا سے۔ اپنے بچوں نو حافظ قرآن بنے سو انشاءاللہ، ہاتھ کھلے تے کرو میرے نال نال، حافظ قرآن بنے سو انشاءاللہ، قاری بنے سو، عالم بنے سو۔ اس گل تو نہ تھکائے کہ مولوی بنا تا کھاسی کیشے، مولوی بڑا کچھ کھاندے نے جی، کہ نہیں سنا نے مولوی بکھم ہویا پیا ہوئے، ہاں کہ نہیں سنا نے بکھم ہویا پیا ہوئے تھوڑے اس کراڑی کوٹ علی روڈ دے نال، ہاں اے سنا اس نے بھی کھاندیاں پھٹ گئے تے بار گیا۔ اللہ انہوں بڑا کھوین دے، اس تو نہیں ڈرنا، اپنے بچے نو حافظ قرآن انشاءاللہ بنے سو۔ یہ جڑا ادارہ ہے ساڑا مادر علمی، اس نال تعاون بھی کر سو، اس دے اندر ماشاءاللہ حفظ قرآن دیا کلاساں، ناظرہ قرآن دیا کلاساں، استاد محترم مولانا مفتی محمد عمر صاحب سیدہ مجدہو ایسے انداز دے اندر لگے ہوئے اس ٹپے دے اتے باقی استاداں دی یاد دے اندر اے چشمہ تے اے چمن آباد ہے، ترو تازہ ہے انشاءاللہ، اس نو آباد راونا چاہیے تے اس نو جڑا پانی دیونا ہے وہ اساں تساں مل کے زمینداراں دیونا ہے۔
انشاءاللہ دیونا چاہیے نا. تو میرے نال وعدہ کرو آئندہ واسطے بھی خدمت کرسو تے ہن بھی سارے ایسا مل کے اس میرے بھائی اٹھی پو کوئی بندہ خالی نہ رہے سارے آ کے اتھے اس